انم پٹیل صاحب ویلکم. شکریہ آپ کا. حضور میں یہ سوال جاننا چاہتا ہوں آپ سے. آپ کی جماعت کے بہت سے لوگ ہمارے برو میں رہتے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ انہیں بہت سے تکلیف اٹھا کر یہاں آپ آئے ہیں, پھر بھی ان سے زیادہ ہمیں معلومات نہیں ملتی ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے جو ظلم و ستم سہتے ہوئے بھی آج تک کوئی آواز بلند نہیں کی. یہ بہت اہم سوال ہے, تشریف رکھیں میں عرض کرتا ہوں. آپ بہار کے ہیں؟ ادھر تشریف. جی میں مہاراشٹر کا ہوں. مہاراشٹر حیدرآباد دکن کے بمبئی جو اس کا کیپٹل ہے. اچھا بمبئی, ٹھیک. بمبئی کیپٹل میں مہاراشٹر جلگام. آپ کی جو اردو ہے اس پر کچھ بہاری اثر سا ہے تلفظ میں, اس لیے میں کہہ رہا تھا. ایسا تو میں بھارت میں بہت گھوما ہوا ہوں, بہت ہندوستان میں بہت سی علاقوں میں گھوما ہوں, تشریف رکھیے, اس وجہ سے اسے بولوں. ٹھیک ہے. آپ کے سوال کے اندر ہماری سچائی کی ایک علامت چھپی ہوئی ہے جو میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. ہمیں خدا کے نام پر سختیاں جھیلنے میں ایک ایسا لطف ہے اور خدا سے ایک ایسی توقع ہے کہ اس کا احتجاج ہم دنیا سے نہیں کیا کرتے سوائے ایک صورت کے. اور میں اس بات کو خوب کھولنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال ہو سکتا ہے بعض پاکستانیوں کے ذہن میں بھی ہو. ایک طرف تم کہتے ہو ہم خدا سے التجا کرتے ہیں, دوسری طرف تم ساری دنیا میں بتا رہے ہو کہ تم سے کیا ہو رہا ہے. تو یہ کیوں تضاد ہے؟ اور بتا رہے ہو تو ہندوستانیوں کو کیوں نہیں بتا رہے, باقی سب کو کیوں بتا رہے ہو؟ یہ سوال بہت ہی دلچسپ سوال صورت اختیار کر چکا ہے. ہم بتاتے تو ہیں مگر ہندوستانی دوستوں کو زیادہ نہیں بتاتے. یہ ہے اصل صورتحال. وجہ یہ ہے کہ ہم مذہب کے نام پر پولیٹیکل فائدے اٹھانے کے قائل ہی نہیں ہیں اور اس کو جائز نہیں سمجھتے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک سیاسی دشمنی اپنے انتہا کی طرف بڑھ رہی ہے, اور اکثر لوگ جو آپ ان ملکوں میں دیکھتے ہیں اگر وہ نیشنلائز ہو بھی چکے ہوں تو چونکہ پاکستان کے سوائل کا نمک کھا کے آئے ہیں, وہی ان کے رشتہ دار ہیں, اس لیے وہ یہ تو پسند نہیں کریں گے کہ پاکستان سے جس ملک کی اس وقت دشمنی انتہا کو پہنچ رہی ہے, قصور کی بحث نہیں دونوں طرف سے ہوگا, مگر ہے ان کا سہارا لیں. ان کو مذہب میں ہمارے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی, مگر یہ دلچسپی ضرور ہوگی کہ ان کے سامنے ہم قوائف رکھیں, ہم ثبوت پیش کریں اور اس کو وہ دنیا میں اچھالیں, اس غرض سے نہیں کہ ایک مظلوم قوم کی حمایت ہو, بلکہ اس غرض سے کہ ایک دشمن ملک کے اوپر تبر رکھ سکیں. یہ خطرہ ہے ہمیں جو درپیش ہے. ورنہ ہندوستان کا اگر اپنا طرز عمل انسانی تعلقات کے دائرے میں داغ سے بالا ہوتا اور یقین ہوتا کہ یہاں یہ معاملات کو الجھائیں گے نہیں, خود یقیناً انسانی قدروں سے ہمدردی رکھتے ہیں, ان کی حمایت کرتے ہیں, اور اپنے ملک میں یہی حال ہے, تو پھر بعید نہیں کہ ہم آپ کے پاس بھی آتے. مگر ہم نے یہ نہیں دیکھا, برعکس دیکھا ہے. ہندوستان میں جو ہندو مسلم کشمکش جاری ہے, اس میں بابری مسجد سے جو کچھ ہوا, اس قوم کے پاس ہم جائیں اور کہیں کہ مردان کی ہماری مسجد شہید کر دی گئی, کوئٹے کی مسجد یہ کر دی گئی, فلان جگہ یہ ہوا, یہ جائز بات نہیں. کیونکہ جہاں ان کے سامنے ان کا اپنا ضمیر ان کی اقدار کی حفاظت نہیں کر سکا, وہاں وہ ہماری اقدار کے لیے کہاں لڑیں گے. ہاں, اپنے فائدے کی خاطر ان قوائف کو استعمال کرنے کا احتمال ہے. اس لیے میں پسند نہیں کرتا کہ احمدی ہندوستان کے کندھے پر بندوق رکھ کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ میں تو اپنے خطبے میں جب پاکستان کو ظلموں پہ کرٹیسائز کرتا ہوں تو ہندوستان کو بھی کرتا ہوں, اور کبھی میں نے دبی ہوئی بات نہیں کی. امریکہ کو بھی کرتا ہوں, انگلستان ملوث ہو تو اس کو بھی کرتا ہوں, کبھی پرواہ نہیں کی کہ جس حکومت کے سائے میں بیٹھا ہوں
ان کے سامنے حق بولنے میں میرا نقصان ہو جائے گا. تو یہ بین الاقوامی سچائی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اقتصادی یا سیاسی اغراض کی خاطر اپنے مذہبی معاملات کو دنیا کے سامنے نہ ڈالیں. جہاں ضروری ہے وہاں بات کریں، اور وہ ضروری کیوں ہو جاتا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. ہماری تاریخ میں ہم پر ظلم پہلی بار تو نہیں ہوا. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اعلان فرمایا، دعویٰ قادیان سے دعویٰ کیا ہے، تو ساری تاریخ گواہ ہے مسلسل اس وقت سے جہاں جہاں احمدیت نے سر اٹھایا ہے، جہاں جہاں احمدیت کا بیج بویا گیا ہے، وہاں اس کو پامال کرنے کے لیے ہر کوشش کی گئی ہے. ساری تاریخ میں کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں کہ جماعت احمدیہ نے دنیا کے سامنے یہ معاملے اٹھائے ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ ایک ایسا مضمون تھا جس کا انفرادی کوششوں سے تعلق تھا، حکومتیں ملوث نہیں تھیں. پہلی بار جو باقاعدہ حکومت ملوث ہوئی ہے وہ پاکستان کی حکومت ہے، اور ملوث اس طرح نہیں ہوئی کہ اپنے تعصب کا اظہار کیا ہے، جیسے تو افغانستان بھی ملوث تھا. قانون سازی کے ذریعے احمدیوں سے ان کے تمام بنیادی حقوق چھیننے کی کارروائی میں پاکستان تنہا ہے اور ممتاز ہے. کسی عرب ملک نے بھی یہ بات نہیں کی. اس لیے ہم عرب ممالک میں بالکل زیادہ جاتیاں ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ قید ہو جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہوتا ہے، مذہب کی خاطر قربانی دینی پڑتی. اور جب پاکستان میں حکومت یہ کرتی ہے تو ہمیں دنیا کو بتانا پڑے گا کہ یہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کر چلنے والا ملک ہے. تمہاری طرف آتا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں اپنے حقوق مانگتا ہے، دنیا کی دوسری عالمی برادری کی تنظیموں میں جاتا ہے اور کہتا ہے ہم ان سب اقدار کے علمبردار ہیں جن پر ہم نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اور عملاً یہ سلوک ہے. ڈیموکریسی کے دعوے کرتا ہے، اور ڈیموکریسی کے نام پر انسان کو، اپنے ملک کے باشندوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر رہا ہے. بس ہمارا احتجاج محض مذہبی دشمنی کے نتیجے میں ہونے والے مظالم کے متعلق نہیں ہے. ہمارا جو احتجاج ہے وہ اس دوگلے پن کے خلاف ہے، اور کھل کر یہ بات دنیا کے سامنے آنی چاہیے کہ اس ملک سے جب تم معاملات کرتے ہو تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا یہ کردار ہے. ان کو دباؤ ڈالیں، ان پہ زور دیں تاکہ بنیادی انسانی حقوق پھر بحال ہو جائیں. پھر بھی چلتا رہے گا. ہم نے کب امریکہ کے سامنے جا کے کہا ہے کہ فلاں آدمی بیچارے کوئی پکڑا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، ان کی حمایت کرو؟ میں تو اصولاً اس بات کے خلاف، میں تو ایک اصولی جنگ کا قائل ہوں. اور جب تک پاکستان میں یہ لیجسلیشن قائم ہے جس نے ڈیموکریسی کو پامال کرتے ہوئے مذہب کے معاملے میں اس وقت دخل دیا جبکہ ڈیموکریسی مذہب کے نام پر دخل دینے کی اجازت ہی نہیں دیتی، کہیں اس کا تصور موجود نہیں. جب تک اس سال پر قائم ہے یہ احتجاج ہم دنیا کے سامنے کرتے رہیں گے، اور یہ ہمارا فریضہ ہے اور ہمارا حق ہے. سمجھ گئے؟ شکریہ.